الصبح بدا من طلعته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عید الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک دن کیسے گزارا اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادتوں کو چوری کرے گا، عشاء کی نماز باجماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو۔ تیاری کے لیے تو پوری رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے۔ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کے آداب میں ابھی بتائے دیتی ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری میں اور طرح طرح کی تیاریوں میں اور گھر کی صفائیوں میں، صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھنا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھیے، یہ دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے، بلکہ یہ دعا پڑھیے کہ اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ دعا پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کے قیام کا ثواب اسے ملتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز باجماعت پڑھنے اپنے اذکار کو مکمل کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے، اور وطر یعنی طاق عدد استعمال کرتے، 1، 3، 5 یا 7۔ کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے کہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ پلیٹ میں کھجوریں لے کر گھر سے نکلنے سے پہلے کہے پلیٹ لے کر سامنے آئے کہ یہ سنت ہے، کھجوریں کھا کے جاؤ، دروازے میں بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماری والوں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، وہ کھا بھی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ باجماعت نماز پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، بلکہ سب سے پہلے غسل کیجئے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرتے، اور سلف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بھی غسل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین۔ سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت زیب تن کیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن بھی زیب تن کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے،
اس دن بھی غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ تو عید کے دن تو بالاولیٰ یہ کام کرنے چاہیے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی یہ کام کرنا سنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ، کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے کہ میرا فلاں فوت ہو گیا ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کے لیے دعائیں کیجیے، مت سنت کو چھوڑیے کہ میں نیا لباس نہیں پہنوں گا، مجھے تو غم ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم تھے، ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی غم تھے، لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے، شادی طے کی ہوئی 6 مہینوں 7 مہینوں پھر لیٹ ہو جاتی ہے، یہ کوئی طریقہ زندگی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں بتایا۔ عید الفطر کا دن یہ خوشی کا دن ہے، یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، اس کو خوشی کے ساتھ گزارنا چاہیے، یعنی تیار ہو کے، بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے۔ کان یخرج یوم الفطر فکبر حتی یأتی بالمصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیر کہتے جب تک عیدگاہ میں نہ آ جاتے، یعنی جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے، اور مسلمانوں کو بھی تکبیریں کہنی چاہیے۔ عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا کہ جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو گلے ملتے تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، یعنی اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب یہ بھی بتایا کہ عید پڑھتے وقت جب عیدگاہ کی طرف آؤ تو پیدل چل کر آؤ، اگر بیمار ہے تو گاڑی بھی استعمال کر سکتا ہے، سواری بھی استعمال ہو سکتی ہے، جس راستے سے آئے ہو واپسی پر راستہ تبدیل کر کے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں تو وہاں کوئی رکعتیں نہ پڑھیں، نہ عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں عید سے پہلے، کیونکہ آپ مسجد میں آئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد چونکہ میدان میں عید پڑھا کرتے تھے، 1000 ہاتھ مسجد نبوی سے دور جگہ تھی جہاں یہ عید پڑھی جاتی تھی مدینہ میں، اور مکے میں جب سے عید فرض ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر پڑھی گئی ہے آج تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی بھی عیدگاہ میں رکعتیں نہ پڑھتے، لیکن جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ بھی عید پڑھنے کے بعد جب گھر واپس جائیں تو 2 رکعتیں نماز پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ یہ دن خوشی کا دن ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ ملیے، دعائیں کیجیے اور دعائیں لیجیے، صلہ رحمی کیجیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں لیجیے اور خوشیاں وصول کیجیے۔ مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ اللہ ذوالجلال یہ خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔